یہ وہ مبارک کلام ہے، اللہ پاک نے اس میں برکت رکھی ہے، اللہ پاک نے اس میں حفاظت رکھی ہے، اللہ پاک نے اس میں ہمارے سامان کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے گھر کی، ہماری جائیداد کی اللہ پاک نے اس میں حفاظت رکھی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی کھجوروں کا نگران مجھے بنایا کہ ان کھجوروں کی نگرانی تیرے ذمہ ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کے وقت ایک بزرگ شخص آتا ہے اور صدقات کی کھجور سے کھجوریں اٹھا رہا ہے، جلدی جلدی سے اپنی جھولی میں اکٹھا کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھ لیا، بازو سے پکڑ لیا، جب میں نے اس کو پکڑا اپنے بچوں کا حال رونے لگا کہ جناب مجھے لے جانے دو، میرے بچے بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلے دن محبوب حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں ابو ہریرہ اس چور کا کیا بنا؟ کہنے لگے کہ حضور اپنے گھر کا دکھڑا سنایا، رونے لگا، اپنے بچوں کا جیسے ہی حال سنایا، میں تو کمزور دل ہوں، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ وہ کل پھر آئے گا۔ ایسا ہی ہوا، وہ پھر آتا ہے، کھجوریں اکٹھے کی، جھولی میں رکھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پکڑ لیا، کہا کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہی رونے لگا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، خدا کے لیے میرے بچوں پر ترس کرو، مجھے کچھ لے جانے دو۔ حضرت ابو ہریرہ ترس کر لیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ پاک کے نبی کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ جاتے ہیں، حضور سرکار پھر پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کیا بنا؟ کہنے لگے کہ محبوب وہی کچھ اس نے سنایا جو اس دن سنایا اور میں نے اس پر ترس کیا، چھوڑ دیا۔ اللہ پاک کے محبوب فرماتے ہیں ابو ہریرہ وہ شخص پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ آیا، اسی طرح کھجوریں اکٹھی کی، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، کہا کہ آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج تو نہیں جا سکتا جب تک میں تجھے اللہ پاک کے نبی کی دربار میں تجھے پیش نہ کر دوں۔ وہ سلوک کریں گے تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لہذا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہ رونے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج میں تجھ پر ترس نہیں کروں گا۔ پھر وہ شخص کہنے لگا میں اللہ پاک کی قسم کھا کر ایک بات اگر تجھے بتاؤں، اس کے بدلہ میں جو اس سے زیادہ فائدہ مند ہو، کیا اس کے بدلے میں مجھے چھوڑ دے گا؟ حضرت ابو ہریرہ ایک لمحہ کے لیے خاموش ہوئے، سکونت اختیار کی، سوچا، کہا کہ چلو جو چیز اس سے اچھی ہے وہ چیز بتا دو۔ کہنے لگے کہ جو شخص رات کو اپنے بستر پر آئے اور ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ۔ وہ کہنے لگا اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی دیر ہے، ساری رات اللہ پاک کا نگران فرشتہ تیری حفاظت کرے گا۔ اس کے بدلے میں چھوڑ دیا۔ اللہ پاک کے نبی نے پھر اگلے دن کہا ابو ہریرہ تیرے اس چور کا کیا بنا؟ کہنے لگے کہ محبوب چھوڑ دیا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے ایسی بات بتائی ہے جو اس سے زیادہ نفع مند ہے۔ محبوب نے سنی، وہ کون سی بات ہے؟ محبوب نے ارشاد فرمایا جھوٹا تھا لیکن سچی بات کہہ گیا، جھوٹا تھا سچی بات کہہ گیا۔ حضور سرکار حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں 3 دن جس شخص سے تیری ملاقات ہوئی اس کے بارے میں جانتا ہے وہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ حضور میں نہیں جانتا۔ اللہ پاک کے محبوب فرماتے ہیں ذاک الشیطان، وہ شیطان تھا۔ وہ کون تھا؟ شیطان تھا، شیطان، لیکن سچی بات کہہ گیا اور حضور نے اس سچی بات کی تصدیق کی، لہذا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو شخص آیت الکرسی کو پڑھ لے ساری رات اللہ پاک کی طرف سے ایک نگران فرشتہ اس کے سامان کی، اس کے گھر والوں کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے آیت الکرسی سیکھیں بھی اور پڑھا کریں بھی۔ اور جنت کا خوبصورت سامان ہے آیت الکرسی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اب اس بندے اور جنت کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ صرف موت ہے۔ جیسے ہی موت آئی تو سیدھا اس کا داخلہ جنت۔